اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد سارے جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ اس فن کا فائدہ کیا ہے اور ہم اس کتاب کو کیوں لکھ رہے ہیں. اس حضرت نے جب اس بات کو پورا کر دیا تو انہوں نے اپنی اس کتاب کے متعلق ایک ضروری بات بیان کر دی اور حضرت کی یہ بات ایسی ہے جو ساری کتاب میں کام آتی ہے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کچھ باتیں ایسی کہی ہیں جو اور علماء نے نہیں کہی. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں حقیقت میں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب تسلسل کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھا اور سنا جائے. دنیا کی کوئی بھی کتاب جب آدمی پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک سبق دوسرے سبق سے ملا ہوا ہوتا ہے. ایک آدمی کوئی چیپٹر پڑھاتا ہے، اب اس میں ایک تقریر ہے جو وہ پہلے کرتا ہے، پھر دوسرے دن دوسری بات کہتا ہے، تیسرے دن تیسری بات کہتا ہے، چوتھے دن پھر کوئی بات آ جاتی ہے تو کہتا ہے یہ پہلے دن جو میں نے بیان کیا تھا یہ وہ ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اور جتنے بھی لوگ پڑھنے پڑھانے کے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ روز کی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا حال بھی یہی ہے کہ بات سے بات کا ربط ہے. تو اگر انسان درمیان میں کسی چیز کو چھوڑ دے اور نہ سنے یا نہ پڑھے یا نہ سمجھے تو پھر آگے والی باتوں کا سمجھنا اور دشوار ہو جاتا ہے. آپ کی کہتا ہے یہ کہاں سے بحث شروع ہو گئی. اب بحث تو منسلک ہے لیکن اتنا وقت کس کے پاس ہو کہ پہلے خلاصہ بیان کرے. وجہ سے اخباروں میں افسانے چھپتے ہیں نا، رشتہ سے پیوستہ اور کس نمبر 19 کا خلاصہ، تو وہ پھر پورا بیان کرے پھر آگے چلے. اتنا وقت کہاں سے لائے کوئی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو موضوع تھا اس کو مکمل کیا کہ حکمت جو ہے شرعی طور پہ وہ کیا چیز ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اس کتاب کا ایک اصول بیان کیا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وَسَتَجِدُنِي إِذَا غَلَبَ عَلَيَّ الشِّقْشِقَةُ الْبَيَانِ، اور آپ کو عنقریب یہ معلوم ہوگا کہ جب مجھ پر بیان کرنے کا جذبہ غالب آئے گا. شکشکا اصل میں اونٹ کے منہ سے مستی کے وقت جو جھاگ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کو بہت عمدہ عربی میں استعمال کیا. شکاشک اس آدمی کے لیے بھی بولتے ہیں جو آدمی بہت فصاحت اور بلاغت سے اپنے مطلب کو بیان کر سکتا ہے. تو فرماتے ہیں جب مجھ پر زور بیان غالب آئے، جتنے لوگ بھی تحریر کرتے ہیں یا جتنے لوگ بھی پڑھاتے ہیں ان کو خود یہ احساس ہوتا ہے کہ کبھی طبیعت بہت کھل جاتی ہے. ابتدا میں بات کر رہا ہوتا ہے اور چیز ہوتی ہے، درمیان میں بات پر جب پہنچتا ہے اس پر اندر سے ایک لگن اور جذبہ ابھرتا ہے میں چیز سکھاؤں، میں چیز بیان کروں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جب مجھ پر زور بیان غالب آئے گا اور اس کے ساتھ وَأَمْعَنَتْ فِي تَمْهِيدِ الْقَوَاعِدِ غَایَةَ الْإِمْعَانِ، اور میں جو مباحث کے قواعد ہیں اور جو قواعد ہیں ان کے لیے زیادہ گہرائی میں اتروں گا
ربما اوجب المقام ان اقول بما لم يقل به جمهور المناظرین من اہل الکلام. تو میں کبھی کبھی ایسی باتیں بھی بیان کروں گا جو علم کلام میں جمہور مناظرین نے نہیں کہی. پہلے یہ ساری عبارت پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی تشریح عرض کرتے ہیں. کتجلی اللہ تعالی فی مواطن المعاد بالصور والاشکال، جیسے کہ اللہ تعالی کے لیے شکل و صورت کے ساتھ قیامت کے دن مختلف جگہ پر تجلیات فرمانا بالصور والاشکال، وکاسباب عالم لیس عنصریا، اور جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ میں ایک ایسی دنیا کو ثابت کروں گا جو مادی دنیا نہیں ہے. یکون فیہ تجسد المعانی والاعمال باشباہ مناسبۃ لہا فی الصفات، جس میں انسانوں کے اعمال اور جو مانوی اشیاء ہیں ان کا جسم بن جاتا ہے. وتخلق فیہ الحوادث قبل ان تخلق فی الارض، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ دنیا میں جتنے بھی حادثات وجود پذیر ہوتے ہیں وہ اپنی پیدائش سے پہلے ایک جہان میں ان کی شکلیں بنتی ہیں. وارتباط الاعمال بحیات نفسانیت، اور اسی طرح انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا بہت گہرا تعلق ہے انسان کی نیتوں سے. وَقَوْنُ تِلْكَ الْحَيَّاتِ فِي الْحَقِيقَةِ سَبَبًا لِلْمُجَازَاةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، اور اسی طرح انسانوں کے جو اعمال ہیں اس کی جو حیثیت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور انسانوں کے مرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی نیتیں کس طرح اس کے کام آتی ہیں. وَالْقَوْلُ بِالْقَدْرِ الْمُلْزِمِ، اور اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے نزدیک تقدیر جو ہے وہ مبرم ہے. وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اس طرح کے بہت سے مسائل میں اپنی کتاب میں بیان کروں گا. عالم، اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ انی لم اجترئ علیہ الا بعد ان رأیت الآیات والاحادیث والآثار الصحابۃ والتابعین متظاہرۃ فیہ، کہ میری کبھی بھی اتنی جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ میں اپنے پاس سے اتنی نئی نئی چیزیں اپنی کتاب میں لکھ دیتا، مگر جب میں نے دیکھا کہ قرآن کی آیات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو ثابت کرتی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آثار اور ان کے شاگرد جو تابعین تھے رحمہ اللہ، وہ سب کے سب ان باتوں کی گواہی دیتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اس نے میری ہمت بندھائی اور میں نے سوچا کہ میں ان چیزوں کو لکھ دوں. ورأیت جماعات من خواص اہل السنہ، اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ اہل سنت والجماعت میں سے جو بہت ہی اعلیٰ درجے کے اہل علم ہیں وہ ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں. المتمیزین منہم بالعلم اللدنی، اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے براہ راست اپنے پاس سے علم دیا تھا. یقولون بہ، وہ اسی طرح بات کرتے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جیسے تحریر ہو رہی ہے. یقولون قواعدہم علیہ، اور انہوں نے بھی اس طرح کے قواعد لکھے ہیں. تو اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا اس کتاب میں کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی جو کہ جمہور اہل علم میں نہیں تھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے متعلق 25 چند فکرے لکھے ہیں. آج اسی کی بحث ہے اگر یہ پوری ہو گئی. انہوں نے بتایا کہ میں کبھی کبھی اس کتاب میں ایسی بات کہوں گا کہ معلوم یقل بھی جمہور المناظرین من اہل الکلام، اہل کلام کے جمہور جو تھے وہ باتیں نہیں کرتے تھے. میں آپ لوگوں کو ایسی کتابیں ایسی باتیں اپنی اس کتاب میں بتاؤں گا. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کچھ کہا ہے انہوں نے اسے پورا بھی کیا. ہوتا یہ ہے کہ بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، 4 جلد کی، 5 جلد کی، 7 جلد کی کتاب، تو کبھی کبھی مصنف ابتدا میں ایک چیز کا وعدہ کر لیتا ہے اور آگے جا کے وہ بھول جاتا ہے، کیونکہ یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا تھا. پھر کتاب چھپ کے آتی ہے، پھر کوئی توجہ دلاتا ہے کہ صاحب آپ نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا، پھر آپ نے اس کو
پورا نہیں کیا. مگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ بات نہیں. شاہ اللہ رحمۃ اللہ جو کچھ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ بہت اچھی تھی ان کی، ان چیزوں کو وہ لاتے بھی ہیں، اور واقعی انہوں نے ایسی چیزیں کی ہیں کہ انہوں نے علم کلام کے جو جمہور تھے جنہوں نے ایسی باتیں نہیں کی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو تحریر کیا ہے. اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جیسے قدرت اللہ تعالیٰ کی مواد نسمہات السور والاشکال، جیسے کہ میں ایک نئی بات اپنی کتاب میں پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تجلیات فرمائیں گے قیامت کے دن، اور وہ جو تجلی خدا کی ہے اس میں صورتیں بھی ہوں گی اور شکلیں بھی ہوں گی. یہ میں کہتا ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں کرتا. اور یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بات کی ہے بہت مشکل چیزوں میں سے. شریعت میں جتنے مشکل ترین مقامات پر مباحث ہیں ان میں سب سے مشکل چیز اللہ کی ذات اور صفات. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پہ بات کرنا یہ بڑے بڑے اہل علم کا پتا پانی ہو جاتا ہے، اور اس میں وہ قدم نہیں رکھتے، اس لیے کہ اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق. آپ کو چھوٹی سی ایک مثال عرض کریں، اگر آپ غور سے سنیں تو شاید سمجھ میں آ جائے. دیکھو علم جس چیز کا نام ہے، علم کبھی حضوری ہوتا ہے اور کبھی حصولی ہوتا ہے. حضوری علم کا مطلب یہ کہ یہ پینسل ہے، یہ حاضر ہے، آپ نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ کی نگاہ نے پیغام بھجوایا دماغ کو کہ یہ کیا چیز ہے. اس کی شکل پہلے سے ایک محفوظ تھی دماغ میں کہ پینسل ایسے ہوتی ہے، تو آنن پانن یہ پیغام گیا، ادھر سے جواب آیا کہ یہ پینسل ہے، جسے دیکھتے ہی آپ نے کہا پینسل ہے. اب یہ پیغام کا جانا اور آنا، اس پہ فتویٰ دینا اور اس شکل کا اس شکل سے ملانا جو دماغ میں محفوظ ہے، یہ ایک پورا پروسیس ہے، لیکن اتنی جلدی ہو جاتا ہے کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. ایک بچہ ہے، اسے جب آپ پہلی مرتبہ یہ پینسل دکھائیں تو اسے سمجھ ہی نہیں آئے کہ کیا چیز ہے. تو باپ سکھاتا ہے کہ بیٹے اس سے پینسل کہتے ہیں، اس سے قلم کہتے ہیں. یہ علم ہے جو حضوری ہے کہ جو چیز حاضر ہے اسے دیکھ کر انسان علم حاصل کرتا ہے. آسان لفظوں میں کہ جس چیز کو دیکھ کر علم کا یعنی پتہ چل جاتا ہے وہ علم حضوری ہوتا ہے. اور بعض اوقات علم حضوری نہیں ہوتا، حصولی ہوتا ہے. حصولی کا مطلب یہ کہ وہ علم حاصل کیا جاتا ہے، اور وہ علم ہوتا ہے جو انسان کے ذہن میں بس آتا ہے، انسان اس چیز کو دیکھتا ہے. مثلا اب کسی سے پوچھیں کہ ایٹم بم کیسا ہوتا ہے، تو ہر آدمی جو کچھ اس کے ذہن میں ہے اس کے مطابق بیان کرے. ایک صاحب سے ہم نے پوچھا، وہ بہت زیادہ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ سیاسی حالات جیسے ہیں تو ان سیاسی حالات میں افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد امریکہ پہ ایٹم بم گرا دینا چاہیے. ہم نے ان سے پوچھا یہ ایٹم بم ہوتا کیا ہے، تو کہنے لگے جی بس بریف کیس کی طرح ہوتا ہے، بندہ یہاں سے بریف کیس لے جائے اور جا کے وہاں گرا دینا. کہ ہوگا کیسے آ کر بریف کیس یہاں سے کیسے کچھ بتا. کہنے لگے جی بریف کیس میں بندہ بریف کیس جتنی ایک چیز ہوتی ہے ایٹم بم، تو کسی کو کیا پتا چلے یہ کیا چیز ہے، تو یہاں سے رکھے دو ہاتھ اترے اور وہاں جا کر اسے ایک ٹی وی لگا دے، آگ لگا دے، پھٹ جائے گا، اپنی کا دباؤ دے. اب یہ علم جو ہے نا اس کا حصولی ہے، اس نے کبھی ایٹم بم کو دیکھا نہیں، ہم نے بھی نہیں دیکھا. ایک اور صاحب سے میں نے پوچھا کہ ایٹم بم کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے یہ دیکھی ہے وہ پیٹرو گیس جو ہوتی ہے، تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی کیا. اس نے کہا جو گیس چلاتے ہیں، گیس کا لائن ہوتا ہے جو بہت روشن ہوتا ہے. میں نے کہا جی وہ دیکھی ہے، تو کہنے کے بس ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے اوپر آدمی کپڑا چڑھائے، اسے آف کرے، وہاں جا کر اس کو پمپ کرے، اور پھر اس کے بعد گیس ہوگی، اور اس کے بعد پھٹ جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی. ٹھیک. اب یہ علم اس کا حصولی حضوری علم تو ہو نہیں سکتا. ایٹم بم تو دیکھا نہیں نا کسی نے، تب کسی سے کیا پوچھے کہ ایٹم بم کیا چیز. یہ علم ہے جو حصولی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کہتے ہیں،
اس کو منطق اور فلسفے والے کہتے ہیں کہ یہ علم حصولی ہے، حضوری نہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں، مثلا آپ نے اگر امریکہ نہیں دیکھا تو امریکہ کا علم حصولی ہے نا، آپ کے ذہن میں ایک نقشہ ہے لیکن آپ نے دیکھا نہیں۔ ایک بچہ ہے، اس نے شیر کو نہیں دیکھا لیکن اس کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ شیر کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہوا ہے، ماں ڈراتی ہے کہ ہوا آ جائے گا، اب ہوا نہ ماں نے دیکھا ہے، نہ ماں کی ماں نے دیکھا ہے، نہ بچے نے دیکھا ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ ہے ایک چیز۔ یہ علم ہے حصولی، اور یہ علم ہے حضوری۔ اللہ کا علم اس سے بھی بلند و بالا چیز ہے، نہ وہ حضوری ہے نہ وہ حضوری۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق نہیں کہا جا سکتا معاذ اللہ کہ اس نے پینسل دیکھی اور پھر اسے سمجھ میں آیا کہ یہ پینسل ہے، اور اللہ کے متعلق نہیں کہا جا سکتا معاذ اللہ کہ علم کسی نے دیا کہ ایٹم بم ایسے ہوتا ہے تو پھر خدا کو پتا چلا معاذ اللہ۔ اللہ کا علم ایسی چیز ہے کہ وہ ہماری سمجھ سے بھی بالا ہے کہ وہ ہے کیا چیز۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، یہ چیزیں اتنی بلند و بالا ہیں کہ انسان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے سمجھنے کا سوائے اس کے کہ اللہ خود ہی کوئی چیز کھول دے تو کسی پر کھول دے، وگرنہ ہمیں حصولی اور حضوری دونوں علوم ہیں۔ اللہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایسا ہے، اللہ نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز بھی نہیں، جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ہمارا ذہن کیسے بتائے کہ اللہ کیا، اور اس کی صفات، اس کا علم بھی ایسے ہی ہے کہ انسان کیا کرے، ہر فرد کے ہر مقام پر دو چار رہ گئے، تیرا پتہ نہ پائیں تو لاچار کیا کریں۔ یہ میر درد رحمت اللہ علیہ کا غالباً شعر ہے، اگر یہ انہی کا ہے تو ان کے تو باقی اشعار بھی کمال ہیں، ان کی شاعری تھوڑی ہے لیکن خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی شاعری کی مگر کمال کی شاعری کی۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو جو نئی باتیں پتہ چلتی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تجلیات فرمائیں گے بہت جگہ پر، اور یہ اصل میں بخاری کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے آئے گا اس شکل میں، اس طرح سے جیسے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے، تو ہر کوئی اپنی اپنی پوجا کرنے والے کے ساتھ چلا جائے گا۔ جو بت پرست تھے ایک تجلی آئے گی اور بت پرست اس کے ساتھ چلے جائیں گے، جو درختوں کو پوجتے تھے ایک تجلی آئے گی اس کے ساتھ چلے جائیں گے، اور آخر پہ تم صرف مسلمان رہ جاؤ گے۔ پچھلی امتوں پہ بھی ہوتی ہے بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے تم کیوں کھڑے، تو لوگ کہیں گے کہ ہمارا پروردگار آئے گا ہم اس کے ساتھ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اپنے رب کو پہچانتے ہو، تو کہیں گے ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نشانی مقرر کی ہے، پھر وہ نشانی جب ظاہر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کے سامنے آئے گا اور وہ لوگ سجدہ کریں گے۔ اس کے قریب قریب کے الفاظ صحیح بخاری میں آئے ہیں، اور محدثین کے لیے بہت مشکل ترین احادیث میں سے ایک حدیث بھی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات جسم کی صورت میں کہتے ہیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا اقرار کرتے ہیں، آگے چل کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کرتے ہیں اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ کیا چیز۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھ سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جمہور علم کلام والے نہیں مانتے عام طور پہ، لیکن میں اس چیز کو مانتا ہوں، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی جلد میں کمال کی بحث کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ۔ جب انشاءاللہ اگر خدا کو منظور ہوا وہاں پہنچے تو غالباً اس کی تشریح نہیں کروں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنی دقیق اور اتنی مشکل مباحث ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ہم نے وہ ساری ریکارڈ کرا دی ہیں۔ عقیدے کی مباحث میں وہ کوئی 70-80 گھنٹے کے بیانات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کے تفصیل سے ہم بیان کر چکے، اس کی ہمت بھی نہیں پڑتی کہ دوبارہ اس جنگل میں آدمی قدم رکھے، اتنی مشکل وہ چیز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے سمجھ دی، اور جتنے لوگ سمجھنے والے ہیں نا یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح بات کو فوراً سمجھ جاتے ہیں،
صحیح بات کی تہ تک فوری طور پر بات بھی صحیح کرتے ہیں، اور صحیح بات کی جائے تو اس کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے بھی ٹیڑھا ہیں اور بات تک جلدی پہنچ جاتے ہیں لیکن ٹیڑھی بات تک پہنچتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں صحیح بات کو دیر سے سمجھتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو ٹیڑھی بات کو دیر سے سمجھتے ہیں۔ یہ چار ہی قسمیں ہیں جو فلاسفہ نے لکھی۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ صحیح بات کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ وحی ہوتی، وہی حفاظت کرتی، اپنی طرف سے کچھ بات ایسی کرتے نہیں۔ اور ان کی جو جماعت ہوتی ہے پوری کائنات میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو صحیح بات کو اتنی جلدی سمجھے جتنی وہ سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبوت کی برکات ہوتی ہیں، نبی نے ادھر بات کی، ادھر ان کے دل میں اتر گئی، بس درمیان میں کوئی چیز نہیں، ادھر انہوں نے کہا، ادھر انہوں نے کہا، بالکل سچ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک کیفیت تھی، یا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ایک کیفیت تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے 3 باتیں خدا نے مجھے ایسی دی ہیں کہ اگر یہ میری حالت قائم رہتی تو انا پھر تو میں ہی میں۔ فرماتے تھے ایک تو میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو مجھے سوائے اللہ کے اور کسی کا دھیان نہیں کیا، سلام پھیرتا ہوں پھر کچھ چیز یاد آتی ہے کرنا یاد نہیں ہے۔ اور فرماتے تھے دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں میری روح میں اس طرح اتر جاتا ہے جیسے پہلے سے ہی معلوم۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں۔ وہ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ہوا۔ تیسری بات بھی انہوں نے بیان کی اور فرماتے اگر یہ میری کیفیت ہمیشہ رہے تو آنا پھر تو میں ہی میں ہوں، لیکن یہ بات کہ نماز میں اتنی حضوری رہے اور ایسی چیزیں رہیں گے انبیاء علیہ السلام ہی میں ہوتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو آ گئی تھی تو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر تھا یا خدا کا بہت بڑا انعام تھا ان پہ، وگرنہ یہ بات انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صحیح بات سنتے ہیں، نبوت صحیح بات بتاتی ہے اور فوراً اتر جاتی ہے، فوراً اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب سے اچھا اور کمال ہے۔ اور صحیح بات اور اس میں ٹیڑھا پن نکال کے اسے جلدی سمجھ جائیں لیکن اس میں پھر بھی ٹیڑھے رہیں، یہ فلسفی ہوتے ہیں کہ جن پہ بہت غلبہ ہوتا ہے نا فلسفے کا، منطق کا، اس قسم کی چیزوں کا۔ صحیح بات ہوتی ہے اسے ٹیڑھا سمجھتے ہیں اور وہ بھی بہت جلدی ٹیڑھے پن تک پہنچتے ہیں، فوراً اعتراض کریں گے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں، آیات سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، فوراً سے کہتے ہیں کہ یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی، معاذ اللہ۔ وہ بات صحیح ہے لیکن سمجھ ہی ٹیڑھی ہے، اس لیے کہ عالم بدل جاتا ہے، اور اگر عالم بدل جائے تو پھر انسان وہ کچھ نہیں رہتا جو یہاں۔ مثلا اگر عالم بدل جائے اور سب انسانوں کی آنکھیں ذرا ٹیڑھی ہو جائیں تو پھر ہر ایک آدمی کو یہ مسجدیں 2 نظر آئیں گی، یہ ٹیبل لینپ بھی 2 نظر آئیں گے، یہ فون بھی 2 نظر، پینسلیں بھی 2 ہی دیکھے گا۔ پھر اگر کوئی صحیح آنکھ والا اور بے پینسل ایک ہی ہے 2 نہیں ہے تو پھر اسے کہیں گے کہ تم بے وقوف ہو، پینسلیں تو 2 ہیں۔ ٹیڑھا پن ایسے پیدا ہو جاتا ہے جب عالم بدل جاتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے نا، ان فلسفیوں کا ذہن بھی ادھر ہی چل پڑتا ہے اور ٹیڑھا ہوتا ہے۔ ایسے ہی بیچ میں ایک بات یاد آئی، عربوں کا ایک شاعر ہے، اس کا شعر ہے، وہ اسے ایک لڑکی سے محبت ہے اور کہتا ہے کہ میری محبوبہ پھینگی، آنکھوں کی تو بڑی خوبصورتی بیان کرتے ہیں اپنی محبوبہ کی آنکھیں اور یہ اور وہ، تو کہتا ہے میری محبوبہ میں کمال یہ ہے کیوں بہنگی۔ اور پھر دیکھو جب محبت ہونا کسی کو تو عیب کو بھی کیسے وہ خوبصورتی کی طرف لے کے جاتا ہے، کہتا ہے اس میں کمال یہی ہے کہ رقیب سمجھتا ہے اسے دیکھ رہی ہے اور حقیقت میں مجھے دیکھ رہی ہوتی، تو اس نے اس عیب کو بھی کیسے کیا۔ تو یہ فلسفی ایسے کرتے ہیں، عالم بدل جاتا ہے، دنیا بدل جاتی ہے، سمجھ بدل جاتی ہے، تو وہ صحیح چیز کو بھی ٹیڑھے پن میں دیکھتے ہیں اور صحیح چیز
اور وہ صحیح چیز انسان کو سمجھ آئے ذرا دیر سے، وہ مسلمان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کسی کو حصہ ملتا ہے کہ صحیح چیز فوراً ان کی سمجھ میں آ جائے تو وہ مقام ہوتا ہے جب صوفیاء کرام میں لوگ مراقبہ ذات پر پہنچتے ہیں تو مراقبہ ذات میں ان پر اتنی تجلیات وارد ہوتی ہیں کہ وہ چیز کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہونے والا۔ کچھ ظاہر میں آثار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں اس آدمی سے مت ملو، وہ کہتے ہیں اس سے میں بات نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں پریشانی یہ اس سے کیا ہو گیا، لیکن وہ جو تجلیات ربانی ہوتی ہیں مراقبات میں وہ اس انسان کی کبھی کبھی ایسی رہنمائی کرتی ہیں کہ عالم اسباب میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی مگر وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اور مسلمان عام پہ آ گئے تو بات صحیح ہے مگر دیر سے انہیں تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے، اور چوتھے رہ گئے کہ بات تو صحیح ہوتی ہے لیکن ٹیڑھا پن اس کا وہ نکالتے ہیں، اور دیر سے جا کر وہ یہودی عیسائی جتنے غیر مسلم ہیں 200 سال تجربے کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمان تھوڑی سی دیر سے ہی کہتا ہے۔ لیکن اگر کتاب و سنت پہ اعتماد کر لے اور اپنی عقل کو تھوڑا سا ہٹا کے کتاب و سنت کتابیں کر لے تو وہ بھی فوراً کہہ دیتا ہے یہ غلط ہے، اور یہ کوئی ضرورت نہیں اس کی تفصیل کی، آپ جانتے ہی ہیں جو آپ نے پڑھے لکھے ہیں کہ یورپ، امریکہ اور وہ ساری تہذیب کئی چیزوں کے بارے میں اب کہتی ہے کہ یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، بیک ٹو پیویلین، بیک ٹو ہوم، گھروں کو چلو، گھر کی خاندان کی سلسلے مضبوط کرو، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کہ خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بات بتائی تھی، انہوں نے اس میں بھی ٹیڑھا پن نکالا اور دیر سے پہنچے، اب وہ کہتے ہیں واپس سے۔ انسانوں کی سمجھ ایسی ہوتی ہے، اب سمجھ کا حال یہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اب وہ صورتیں اور شکلیں کیسی بنے گی، کیا چیزیں ہوں گی، یہ ایسی چیز ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کے بیان کی ہے، مگر یہ ہے کہ بہت مشکل مباحث ہیں، اگر آپ نے صرف سمجھنا ہو، سننا ہو تو وہ پھر وہی چیزیں سن لیں جو عقیدے کے باب میں کوئی 70-80 بیانات ہیں زیادہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ہے، اسے سن لینا چاہیے۔ وَكَأَصْبَاطِ عَالِمٍ لَيْسَ عُنصُرِيًّا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دوسری مثال، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے جہان کی خبر آپ کو بتاؤں گا جو جہان حصی نہیں ہے، ایک ایسے عالم کو ثابت کر کے آپ کو بتاؤں گا جو مادی نہیں۔ بہت سے عالم، خوف کا عالم ہے، روح کا عالم ہے، چیزیں بدلتی چلی جاتی ہیں، اور انسان خواب میں کچھ دیکھتا ہے، ظاہر میں کوئی چیز دیکھتا ہے، ظاہر میں کوئی اعمال کرتا ہے اور اس کا اثر عالم ارواح پر جا کر پڑتا ہے۔ اس کی کئی ایک مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ بعض لوگوں کو ہوتی ہے خواب سے مناسبت، مصیبت کوئی آنے والی ہوتی ہے تو دیکھتا ہے والد نے آ کے خواب میں یہ بات کہی، ماں نے آ کے خواب میں یہ بات کہہ دی، کسی بزرگ نے آ کے کوئی بات بتا دی، اور چند دنوں کے بعد وہی مصیبت پیش آ جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ملیں گے جن کا انتقال ہوتا ہے تو جب مرض موت ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج بڑے عرصے کے بعد فلاں بزرگ دیکھنے میں آئے، میں نے آج اپنی والدہ کو دیکھا، والد مجھے بلانے کے لیے آئے تھے۔ اب یہ وہ جو باتیں کر رہا ہوتا ہے اس سے نہیں پتا ہوتا کہ کیا بات ہے، لیکن عقل مند آدمی جب سنتا ہے نا اس سے خواب کی تعبیر سے مناسبت ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب حضرت کا وقت آ گیا، اب یہ چلنے والے۔ تو اس عالم میں اس انسان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ملنے کے لیے بہت بڑے ایک محدث تھے، تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت میں آئندہ آپ کی مسجد میں نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا خیریت کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کے پاس آیا تھا حدیث شریف سے متعلق کچھ بحث کرنے، کچھ علمی باتیں، تو میں نے دیکھا ایسے نظر اٹھا کے مسجد کو تو اوپر لڑکیاں کھڑی تھی مسجد کی چھت پر، مجھے اشارے کر رہی تھی، تو وہ چپ ہو گئے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں اندر نہیں آؤں گا، تو انہوں نے اپنی شاگردوں سے کہا جو نفع حاصل کرنا ہے کر لو، میری مسجد پہ لڑکیوں کا کیا کام ہے؟ یہ اللہ نے عالم آخرت کھول دیا تھا، ابن مبارک سمجھ نہیں سکے اسے، وہ جنت کی برے ہیں جو اشارے کر رہی ہیں، بلا رہی ہیں،
اور اس کے چند دن بعد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کے وفات۔ اس عالم کا اثر اور اس کا اثر یہ چیزوں پر پڑتا ہے۔ ایک اور بات آپ سے عرض کروں، یہ کبھی سنی نہیں ہوگی، لیکن بجائے اس کے کہ آپ کسی اور سے سنیں، آپ ہمیں سے سن لیں، اور وہ صحیح چیز ہے، صحیح پیرائی میں ہی سے سن لیں۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آدمی کے ذہن میں وسعت ہو نا، اور آدمی سوچے اور انسان بن کے رہے کہ انسانی زندگی کی چیزیں پیش آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بحث ہوئی، بات چلی کہ وہ روزے کی حالت میں اپنی کسی اہلیہ کو بوسہ دیتے تھے یا نہیں دیتے۔ انسانی زندگی ہے، کسی بھی آدمی کو پیش آ سکتی ہے کہ اس میں کون سی ایسی گھبرانے کی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو لوگ گئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کو بوسہ دیتے تھے، سر چومتے تھے۔ تو جو پوچھنے والے تھے ام المومنین رضی اللہ عنہ کی بڑی شفقتیں انہیں حاصل تھی، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ لوگوں پر ظاہر کرنے یا ان کی خوشی کی وجہ سے کہا کہ حل یہ اللہ انتے، ام المومنین آپ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے اتنی محبت ہو سکتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہنسی اور چپ ہو گئی، بات ختم ہو گئی، مسئلہ پتہ چل گیا کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں یہ بات بیان فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتا تھا گھر میں رمضان میں، تو میری بیوی عاتقہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھی میرے سر کو چومتی، میں نے کبھی اتنا محسوس نہیں کیا۔ اور اس دن یہ ہوا کہ میں نماز کے لیے آ رہا تھا تو میں نے ان کے سر کو چوما اور میرا روزہ تھا۔ اور رات جب میں سویا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے میری طرف التفات نہیں فرمایا۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے، ناراضگی کیا؟ تو میں ذرا سا آگے ہوا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس سے آپ ناراض ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہ روزہ رکھ کے بوسہ دیتے ہو۔ تو میری زبان کھلی تو میں گھبرا گیا اور میں نے طے کیا کہ میں اتنا کام بھی نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تک کی بات جاتی۔ یہی بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے کہا کہ لوگوں اچھی سے اچھے الفاظ کے ذریعے درود بھیجا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ ممکن ہے تمہارے یہ الفاظ وہاں پیش کیے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اچھے الفاظ استعمال کرو گے تو ان کی روح خوش ہوگی۔ مراد ان کے کہنے کی یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، مقام اور مرتبہ جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ بچے کو آپ دیکھیں نا، بچہ معرفت نہیں ہوتی کہ باپ ہے ماں ہے، کپڑے گندے کر دیے، داڑھی سے کھیل رہا ہے کچھ، لیکن بچے میں جتنا شعور بڑھتا جاتا ہے کہ یہ کون ہے اتنا ہی اتنا ادب بھی بڑھتا جاتا ہے، حادثہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ تو جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جاتا ہے اتنی احتیاط کی چیزیں بھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سے جو کچھ فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو اس چیز کی اطلاع دی جاتی تھی اور وہاں سے بھی تربیت ہوتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی اس درجے کے لوگ تھے، کوئی معمولی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کی طرف سے خواب میں آگے کوئی چیز بتائی جائے، جیسے 17 ہجری میں قحط پڑ گیا تھا، 20 مثالیں ایسی ہیں، خیر اس کا کیا ذکر کرنا۔ قحط جب پڑ گیا تھا تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو آپ نے فرمایا عمر سے کہنا کہ بارش ہو جائے گی، لیکن اسے کہو عقل سے کام لے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سے جا کے جب انہوں نے سنایا تو اتنے پریشان ہوئے، اتنے پریشان کہ رو پڑے اور کہنے لگے اللہ میں تو اپنی عقل سے پورے ہی کام لینے کی کوشش کرتا ہوں، معلوم نہیں کیا بات ہو گئی اور بارشیں ہوئی۔ تو یہ تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ، مگر عالم بدل گیا، احکامات بدل گئے، چیزیں بدل گئیں
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں تمہیں ایک ایسے جہان کے متعلق ثابت کروں گا، بتاؤں گا جو مادی نہیں ہے، روحانیت کا ایک جہان۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے عالم مثال کو ثابت کریں گے کہ عالم مثال کیا چیز ہوتا ہے، اس دنیا کے بعد اور اس دنیا سے پہلے پہلے درمیان کی جو برزخ کی زندگی ہے نا، یہ کیا چیز، اس کو کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان سے اور اس جہان کے درمیان بچے کے لیے ایک اور جہان پیدا کیا اور اس کی والدہ کا پیٹ، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ڈائریکٹ اٹھا کر قیامت میں نہیں بھیج دیا، درمیان میں ایک اور جگہ مقرر کر دی اور وہ ہے عالم برزخ۔ اس برزخ میں کیا ہوتا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آئیں گے اپنی بات کرنے پہ تو کمال کی بھی باتیں بتائیں گے کہ اس عالم مثال میں ہوتا کیا کیا ہے، عالم مثال میں میت کہاں جاتی ہے، پھر اس کا فرشتے استقبال کیسے کرتے ہیں، معاذ اللہ اگر وہ غلط ہے تو فرشتے پھر مار کیسے اسے دیتے ہیں، اور پھر وہاں کیا کیا ہوتا ہے، اس کا اثر عالم دنیا پر کیا پڑتا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آگے چل کر بیان کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یکون کی تجسد المعانی والاعمال باشباح مناسبۃ لہا، اور پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ معانی اور اعمال کی حالت میں مشابہت رکھتے ہیں اس میں، یعنی انسان جو کچھ اعمال کرتا ہے عالم مثال میں جا کر انسان کے اعمال کو شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ آسان ہے۔ مثلا موت ہے، موت کی کیا شکل ہے، ایک آدمی چوری کرتا ہے، چوری کی کیا شکل ہے، اس کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے متعلق خود فرما دیا کہ اس موت کی شکل کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوشی کا دن اہل جنت کے لیے اور اہل جہنم کے لیے سب سے زیادہ مایوسی کا دن ہوگا جس دن ایک دمبے کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کر ذبح کر دیں گے فرشتے، اور اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی کہ یہ موت ہے، اسے ہم ختم کر رہے ہیں، جنت والوں دمبے بھی نہیں آئے گی اور جہنم والوں دمبے بھی نہیں آئے گی۔ تو موت کی ایک شکل ہے، بڑی بحث ہوئی اس پہ، معتزلہ جو تھے وہ اسی بات کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے جو چیزیں صرف ہم محسوس کر سکتے ہیں، غصہ، خوشی، موت، غم، اس کی کوئی شکل بن جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن سائنس نے جتنی ترقی کی ہے نا، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ اب وہ ساری چیزیں میئرمنٹس میں آ گئی۔ بخار ہوتا تھا، اب بخار کو ناپ لیتے ہیں، بلڈ پریشر ہوتا تھا، اب بلڈ پریشر کو ماپ لیتے ہیں۔ اس کی جتنی سائنس کی ترقیات ہیں ان میں ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ اسلام سائنٹیفکلی چیزیں ثابت ہوتی چلی جا رہی۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اتنا سائنٹیفکلی ثابت ہوتا چلا جائے، اسی لیے جتنی سائنس نے ترقی کی اس کا اثر یورپ پہ یہ پڑا کہ انہوں نے اپنے عقیدے کو جب چیک کیا سائنس کے ساتھ، انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک وہ تھا کفن، اور عیسائی اسے ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کی چادر کہتے رہے، کفن کہتے رہے کہ یہ داغ جو خون کے دھبے ہیں یہ حضرت کے عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ جاہلیت کا زمانہ تھا، ان کا پوپ جو پادری جو تھے اس کو دکھا دکھا کے سالانہ کروڑوں روپے اپنی عوام سے لیتے تھے، چل رہا تھا چرچ۔ جب اب دور آیا تو پھر انہوں نے کہا اچھا ذرا اسے کاربن کے ذریعے چیک کرو کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ تو کاربن ڈاٹا کے ذریعے جب انہوں نے چیک کی تو انہوں نے کہا یہ تو 800-900 سال پرانا کپڑا ہے، تم کہاں 2000 سال پرانا کر رہے ہو، یہ سب ہم نہیں مانتے۔ یہ تو ایک مثال ہے، 20 مثالیں بغاوت اسی طرح ہوتی چلی گئی، مگر اسلام ایسا دین اب ایسا ہے کہ وہ جتنی سائنٹیفکلی چیزیں آتی جا رہی ہیں، اسلام کہتا ہے کہ چیز بالکل درست ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ اسلام نے تصور دیا کہ چیزیں جو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن ان کی کوئی شکل صورت ہوتی ہے، ان کا جسم ہوتا ہے، ان کا تول وزن کوئی ہوتا ہے۔ اب جب سے یہ میئرمنٹس میڈیکل کے شروع ہوئے ہیں یہ بات سمجھانی آسان ہوگی، پہلے سمجھتے ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو بیت المقدس پر کھڑے ہو کے بولیں گے، اور دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں ان کی آواز نہ جائے۔ معتزلہ اسی پہ بحث کرتے رہے کہ آواز کتنے ٹریول کرتی ہے، ہوا کے پہاڑ جائے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اب کسی بچے کو بھی بہت ہو گا، ہاں ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
وہ بات جہان کی تھی کہ وہاں پر اشیاء جو ہیں ان کی شکلیں اور صورتیں ہیں. مثلا موت ہے، موت کی صورت میں آ جائے گی، ایسی چیز ہو جائے گی کہ وہ دمبے کی صورت میں. اسی طرح کوئی انسان معاذ اللہ بدکاری کرتا ہے، اس کا اثر کیا مرتب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا. اس پہ معتزلہ کو بڑا شکار رہا کہ کیا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گناہوں کے بارے میں یہ بات کہی، ایک چوری کے بارے میں، ایک بدکاری کے بارے میں. کیونکہ بدکاری سب سے بڑا حق ہے اللہ کا جو ظاہر ہوتا ہے، سب سے بڑا حق خدا کا وہ ظاہر ہوتا ہے، اور چوری سب سے بڑا حق ہے جو کسی انسان کا ظاہر ہوتا ہے. یہ دونوں اس اعتبار سے حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں بھی انتہا درجے کی چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی یہ فعل کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے. مطلب یہ کہ اگر اس حال میں وہ مر جائے تو اس کے دل میں ایمان نہیں. یہ ہم نہیں کہتے کہ اس کا جنازہ نہ پڑے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے، اس کے سر پہ آ جاتا ہے. اب چوری میں بھی یہی ہوتا ہے. اب یہ سر پہ کیوں آ جاتا ہے، اس کی بڑی اچھی تشریح انہوں نے کی. عربی رحمۃ اللہ علیہ نے، صوفی تھے نا، انہیں دور کی بات سوچی اور وہ واقعی حکمت کی باتیں نظرات کو سوچتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کرتوت ایسے تھے کہ فوراً اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے تھا. ایمان بیچ میں آ جاتا ہے کہ اللہ جتنا بھی بڑا گناہ ہے کم سے کم میں موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے آپ اسے اپنے عذاب سے محفوظ کر دیجیے. یہ دونوں گناہ تھے. اب ایمان کا نکلنا، سفر کرنا ادھر سے ادھر. اب جتنی بھی میڈیکل کی چیزیں ہیں اس میں کئی جگہ ہے کہ درد ہڈی میں ہے، یہ درد کہاں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. آدمی کچھ سوچتا ہے، ڈاکٹر کچھ بتاتا ہے. یہ چیز کہاں سے ٹریول کرتی ہے، کلاٹ ہے، اور وہ فالج ہو گیا. وہ کہتا ہے جناب یہ آپ کے پاؤں سے چلا تھا اور دماغ میں پہنچا اور فوراً گزر گیا تو آپ بچ گئے. اگر یہ 5 سیکنڈ 2 سیکنڈ نہ گزرتا تو آپ مر جاتے. فالج ہو گیا، کہتے جی کلاٹ کہاں آپ کے کیا چلا، وہ پاؤں سے تھا. اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک جہان کی خبر دیتی ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے. وَتُخْلَقُ فِي الْحَوَادِثُ قَبْلَ أَن تُخْلَقَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح زمین پر کسی حادثے کے ہونے سے پہلے اس کی ایک صورت اللہ کے یہاں بنتی. یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. زمین پہ جتنی چیزیں آتی ہیں نا، اس قوم کو فتح دینی ہے، ان کو شکست دینی ہے، اس آدمی کی موت آنی ہے، اس آدمی کا رزق آنا ہے، اس کی ایک شکل بنتی ہے عالم آخرت میں. اور وہ شکل اس انسان کو کبھی کبھی خواب میں لگا کر دکھا دیتا ہے. مثلا ہے تو ایسی ذرا بات، لیکن آپ کے مزاج میں گرا نہ گزرے. ایک آدمی خواب دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے غلاظت اور گندگی دیکھی اور وہ میرے گھر میں ہے، میری جیب میں ہے، میرے کپڑوں پہ لگ گئی، مگر حیرت ہے کہ اس میں سے بو نہیں آ رہی اور اس سے میں نفرت نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زکات کا پیسہ ملے، کیونکہ ہے تو وہ چاہیے حلال، لیکن اتنا پسندیدہ بھی تو نہیں نا، اتنی اس میں سے بو نہیں آ رہی. ہم اس کی یہ تعبیر دیتے ہیں. اس میں کمال حافظ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ کہ وہ اس زبان کو سمجھتے تھے. ایک آدمی نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میں دلوں میں تیل ڈال رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا چپ رہے. پھر تمہاری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا جی. فرمایا تمہاری بیوی کی عمر کیا ہے؟ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا حضرت میری بیوی کی عمر کا خاص سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا حضرت بوڑھی ہے، بہت عمر رسیدہ ہے، اور جنگ میں میں لاپتہ ہو گیا اور میرے والدین بھی بچھڑ گئے تو مجھے اس کے ساتھ مناسبت ہوگی کر لی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہارا خواب بتاتا ہے کہ تمہاری ماں ہے. تیل دلوں سے نکالا کرتے ہیں، واپس جانے کا مطلب یہ. بڑے مدت کے بعد وہ آیا اور اس سے آگے کہا جو آپ کہتے تھے وہ سچ واقعی ایسے. تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو حادثات ہوتے ہیں اس سے پہلے اللہ کے یہاں اس کی کوئی صورت بنتی ہے. خدا کا نظام کوئی کھیل تماشا تھوڑے ہی ہے، وہ پورا سسٹمیٹکلی چلتا ہے.
کل یوم ہوا فی شان، اللہ نے کہا اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے. تو کسی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے. لوگوں کے کھانے کا بندوبست کرنا، لوگوں کی موت کا، زندگی کا، کپڑے کا، شادی کا، طلاق کا، اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے. اس لیے ان کاموں کو خدا سے بہت زیادہ تعلق ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بھائی بہت گہری. اس لیے آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، مگر کیا کہیں. ایک اور بات ہے باری، دیکھو اللہ کو جن اعمال کے ساتھ تعلق ہے نا، اسے سمجھنے کی آپ کوشش کیجیے. امید ہے انشاءاللہ ہم انتہائی آسان لفظوں میں کہتے ہیں جو اپنے بس میں. اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے ان اعمال سے جو تعلق ہے وہ خصوصی بھی ہے، اور شیطان اس بات کو نہیں سمجھا. اس بدبخت نے کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا. یہی کہا نا. اور پھر اس نے اس پہ ایک اور منطق چڑھائی اور اس نے کہا کہ بڑی چیز چھوٹی چیز کے سامنے نہیں چھپ سکتی. اور یہ عقل نہیں آئی کہ چیز آپ کوئی بھی جو بڑی ہے وہ اسی وقت تک بڑی رہتی ہے جب وہ ڈھلنے کے بعد بھی بڑی رہے، اور اگر وہ ڈھلنے کے بعد بڑی نہیں رہی، تبدیلی پیدا ہو گئی، تو پھر اس تبدیلی کا اعتبار ہے، اس کا کیا اعتبار کرنا ہے. آگ سے اللہ نے شیطان کو پیدا کیا، بات درست ہے شیطان کی، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے آگ کو لے کے اس سے شیطان کو بنا دیا؟ آگ کئی مرحلوں سے گزری اور پھر جا کر شیطان بنا. آدم علیہ السلام کو مجھے آپ کو مٹی سے بنا دیا تو یہ تھوڑی ہے کہ زمین سے مٹی لی اور ایک سانچہ بنا کے فرشتوں نے جگہ پہ رکھ دیا، پھر بچے کی ولادت ہو گئی اور یہ ہو گیا. نہیں، وہ مٹی کئی مراحل سے گزری ہے. مٹی سے پیدا کیا اللہ نے، اس مٹی میں پھلوں نے جنم لیا، اس مٹی میں چیزیں پیدا ہوئی، گوشت تھا، خوراک تھی، باپ نے کھایا، ماں نے کھایا، پھر وہ مٹی تبدیل ہوئی ہے کتنے مراحل میں، اور پھر وہ خون بنا، اور خون کے بعد اس کی گوشت ہو، اور پھر ہوتے ہوتے آخر پہ آ کے انسان بنا. تو اصل چیز مٹی تو نہ رہی. شیطان جو آگ سے کہتا ہے میں بناؤں، تو آگ یہ تھوڑی ہے کہ ٹھپا لگا دیا آگ کا، وہ بات اور ہے کہ آگ سے بنا، آگ اصل تھی. شیطان نے کہا نہیں، میری اصل ٹھیک ہے. آپ ایسے سمجھ لیجئے اور آسانی سے، جیسے سنار ہے، سونا بناتا ہے نا، تو سونے سے جب کنگن بناتا ہے، کسی خاتون کے لیے بالیاں بناتا ہے، ہار بناتا ہے، سیٹ بناتا ہے، تو سونا اپنی اصلی عادت میں قائم رہتا ہے، تو ہی تو اس کی بکت ہے. اس سے کیا کرنا ہوتا ہے کہ مادہ، میٹر، جس چیز سے چیز بن رہی ہے سونا، اس پر اس نے سونے کو لے کے پگھلا کے اپنے اوزار کے ذریعے ایک شکل دینی ہوتی ہے. اللہ نے انسان کو، یہی ہے ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں فرق. ہندو کہتے ہیں کہ مادہ قدیم ہے، ہم کہتے ہیں مادے کو اللہ نے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے آدھا اختیار دیا ہے کہ مادے سے وہ شکل بنا سکتا ہے، مادہ پیدا نہیں کر سکتا. اب تک دنیا میں سائنس پوری زور لگا کے کوشش کے باوجود زندگی کو پیدا نہیں کر سکتی. یہ ہے کہ زندگی سے زندگی ہے، اور چیزیں مادہ پیدا نہیں کر سکتی. مطلب اب لوہا ہے، اس کی 10,000 آگے قسمیں بنا لیں، اس میں کیمیکلز ملا لیں، کچھ کر لیں، لیکن لوہا پیدا تو کوئی نہیں نہ کر سکتا. پیدا تو زمین سے ہی ہونا ہے، نکلنا تو ادھر سے ہی. تو سنار کیا کرتا ہے، ایک آپ لے گئے اینٹ اس کے پاس سونے کی، اس سے کیا کیا، اسی چیز کو ڈھال کے زیور بنا کے دے دیا، قیمت زیادہ ہو گئی. اینٹ فرض کر لیجیے 10,000 کی تھی، جب زیور بن کے آ گیا تو اس سے کہا جی 15,000 اس میں میری پلس مزدوری بھی آپ شامل کرتے ہیں. تو وہ اصل قائم رہی، اس لیے اس کی کوئی حکمت ہے. اگر اصل قائم نہ رہتی تو کوئی حکمت نہ ہوتی. ٹھیک ہے. شیطان کہتا ہے میں آگ سے بنوں گی، تمہاری آگ گئی کہاں؟ وہ آگ تھی سو تھی.
اور دوسری جو بیوقوفی اس نے کی، اس نے یہ نہیں سمجھا کہ کبھی کمتر چیز میں بڑی چیز کو ملاویں تو جس چیز کو اصل تم کہتے ہو وہ بہتر چیز سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سونا اصل ہے، چاندی اس سے کم درجے کی ہے، چاندی کی انگوٹھی میں کسی نے ہیرا لگا دیا تو سونے سے قیمت بڑھ گئی یا نہ بڑھ گئی؟ ایک تولے کی انگوٹھی تھی 10,000 کی، چاندی کی انگوٹھی 2,000 کی تھی، اس نے ہیرا 1,00,000 کا لگا دیا تو اب جب ہیرا لگ گیا تو قیمت بڑھی یا نہ بڑھی؟ یقیناً بڑھ گئی۔ تو اس بے وقوف نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اپنے حکم کن سے، ہو جا، ہو گئے۔ اور جب آدم علیہ السلام کا قصہ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا مٹی تجھ سے تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھو خلقتہ بیدیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے پیدا کیا۔ اللہ کا ہاتھ جس کے ساتھ لگ جائے ویسے ہی ہے جسے اللہ نے بیان کر دیا، اس کی قیمت آگ سے بنے ہوئی کی قیمت سے کروڑوں اربوں درجے زیادہ ہو گئی، کیونکہ حکم سے پیدا کرنا الگ ہے اور ہاتھ سے بنانا ایک الگ چیز۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ شیطان نہیں سمجھتے، اس لیے وہ ناز کرتا رہا۔ یہ عالمی اسباب ہے، یہ سارا دنیا میں اللہ نے عجیب و غریب اس کائنات کو بنایا اور ہے بڑی دلچسپ، انسان کو سمجھ نہیں آتی، اور اعمال نازل ہونے سے پہلے اللہ کے ہاں ترتیب پاتے، موت آنی ہے، اب وہ دیکھتا ہے پیسہ ملنا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ پانی پانی اور میں ڈوبا چلا جا رہا ہوں، اس کو جو خواب کی زبان سمجھتا ہے وہ کہتا ہے میاں تمہیں پیسہ ملے گا، واقعی ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں فیصلہ ہو جاتا ہے، اور وہ فیصلہ خدا کا کب نافذ ہوگا زمین پہ یہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا تھا کہ ایسے ایسے سجدہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور اللہ کو وہ فیصلہ نافذ ہوتے ہوئے وہ پوری زندگی ادھر گزر گئی، حیات طیبہ ان کی گزر گئی، کئی برس کے بعد فیصلہ وہ نافذ۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ترازو کے ساتھ چمگادڑیں چمٹکیں گی۔ تو یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ نے سنا تو وہ تھرا گئے، کہنے لگے مجھے صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کا حضرت عجیب بات ہے، آج رات میں نے دیکھا ایک ترازو ہے اور چمگادڑیں آ کے اس سے چمٹ گئی۔ انہوں نے کہا ایسا قحط پڑے گا کہ مائیں بچے بیچ دیں۔ تو صاحب کہا کیجیے، کل نانوتوی رحمۃ اللہ کے انتقال ہو گیا، وہاں یعقوب صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال ہو گیا۔ 1907 8 9 میں جا کر ایسا قحط پڑا کہ بنگال، بہار، کلکتہ لوگ ایک ایک روٹی کے لیے مائیں کو چھپ بیچ جاتے۔ تعبیر کب دیکھی تھی کب ظاہر ہوئی؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور میرے پاؤں سے پانی کی نہریں جاری ہیں اور ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ تو انہوں نے کسی سے بیان کیا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ سے، تو ان کا حضرت اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا کام لے گا کہ پوری دنیا پر اس کے اثرات مرتب، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوگا، لیکن اب جو دنیا ہے اس میں دیوبند کے مسلک سے کسی کو اختلاف ہو یا اتفاق ہو الگ بات ہے، مگر دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر مسلمان ہو اور دیوبندی مسلک کا وجود نہ ہو۔ اچھا برا ہونا الگ بات ہے، کسی کو بھی اس سے بحث ہو، مگر ہر جگہ یہ ملے گا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کی تعبیر ہے جو 150-200 سال کے بعد سامنے آئی ہے۔ اس طرح کی چیزیں پہلے وہاں بنتی ہیں اللہ کے یہاں، اللہ کے یہاں جب بنتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی سچ بولتا ہے نا وہ پہلے کیچ کر لیتا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو آدمی پاک ہوتا ہے، پاک ہو اگر سچ نہیں بولتا تو اس کے دل کے آئینے پر مٹی لگ جاتی ہے، نظر نہیں آتی تصویر، اور اگر وہ آدمی سچ بولتا ہے تو یہ سچ بولنا اتنی بڑی دولت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا صرف احادیث میں کہ ایک تو سچ بولنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ بتایا، اور دوسری یہ بات ہے کہ جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے قیامت کے قرب میں، یہ جو ہمارا زمانہ چل رہا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، جو آدمی جتنا سچ بولے گا اس کے خواب اتنی سچے ہو جائے گا۔ تو دل میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آئینہ بن جاتا ہے، ادھر اوپر حکم ہوا اور اس آئینے میں اس کا عکس آنا شروع ہو گیا۔ اب اس عکس کو وہ کیسے دیکھے گا؟ خواب میں دیکھ لیتا ہے، اس عکس کو وہ کشف میں دیکھ لیتا ہے،
ایک شخص کو کبھی کبھی سوتے اور جاگتے کے درمیان اونگ آتی ہے نا، تو اسے کوئی آواز سنائی دیتی ہے، کوئی چیز پتہ چل جاتی ہے، کوئی خواب آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح ان چیزوں کو نیچے نازل کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ بڑی دلچسپ بحث آگے کی ہے، وہ ارتباط الاعمال بحیات نفسانیت، اور اسی طرح میں آپ کو اس کتاب میں یہ بتاؤں گا کہ اعمال کی کیفیات قلبیہ، یعنی دلوں میں جو کیفیت اعمال کی ہوتی ہے، اس کا بھی اپنا ایک حصہ، یہ وہی چیز ہے تقریباً۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی ایک چیز دیکھی تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھا تھا موت کو نازل ہوتے، اور انہوں نے کہا کہ میں دعا مانگ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موت نازل ہو رہی ہے، تو میں اپنے جس بچے کے لیے دعا مانگ رہا تھا مجھے نہیں خیال آیا کہ اس بچے کے لیے ہے، پھر جب میں نے نماز پڑھ لی ظہر کی تو وہ موت میرے بچے کے پاس چلی گئی، اس کا انتقال۔ ایسی چیزیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں اور نظر بھی آتی ہیں، بعض کو نہیں بھی نظر آتی۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نیتیں ہیں، اعمال کے ساتھ جب یہ نیتیں جڑتی ہیں تو اس کا دنیا میں بھی اثر پڑتا ہے اور آخرت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اگر کسی انسان کی نیت خراب ہوگی تو اس نیت کے آثار کو، خرابی کو دنیا میں دیکھ لے۔ ایک آدمی بہت اللہ اللہ کرتا تھا اور سلوک، ذکر، مراقبہ جو بھی اس نے کیے، بس وہاں خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا حضرت میں اتنا ذکر کرتا ہوں، یہ چیز حضرت پریشان ہو گئے، کچھ دیر سوچتے رہے کہ اس ذکر کی وجہ سے جو مطلوبہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے تھی وہ نہیں۔ یہ ہوتا ہے، ایک آدمی اگر قتل کرتا رہے نا تو اس کے چہرے پر خون کے اثرات آ جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، جو شراب کا عادی ہوتا ہے، اگر آدمی خود اپنے اندر سچائی ہے نا تو اس کا جب عکس پڑتا ہے نا چہرے کا، تو آدمی نہ بھی تعبیر کر سکتے لیکن سوچتا ضرور ہے کہ کیا گڑبڑ ہے، کیا مسئلہ کیا ہے صاحب، لیکن اسے نہیں سمجھ آتی، بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، جس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے لیکن کہتا ہے کچھ نہ کچھ ہے نہیں۔ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ بہت دیر سوچتے رہے، پھر فرمایا آپ نے نیت کیا کی تھی ذکر میں، کیا نیت کر کے بیٹھتے ہو اللہ کو یاد کرنے؟ اس کا حضرت نیت یہ ہے کہ آپ جب اجازت دیں گے تو میں لوگوں کو مرید کروں۔ حضرت نے فرمایا شاباش، یہی تو نیت ہے جو دے ڈوبی، اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرو، میری خلافتوں کے لیے یاد کرتے۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب نیت انسان کی خراب ہو جاتی ہے پھر اس کے اثرات پڑتے ہیں، عقل پر اثرات پڑتے ہیں، عقل خراب ہو جاتی ہے انسان کی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نیتیں صحیح رہتی تھیں، اعمال بھی صحیح رہتے۔ ایک آدمی نے ایک کو قتل کر دیا، مقدمہ آیا تو یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، امیر تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ آدمی ہے اور شرعاً قتل ثابت ہے، تمہارے بھائی کی عبادت میں اسے قتل کرنا، ان کا حضرت میرے حوالے کر دیں، تلوار سے قتل ہی کرنا ہے نا، تو آپ کا آدمی سرکاری مارے گا اور میں مار دوں اسے تو بات تو ایک ہی ہے، گردن ہی اڑانی ہے، تو مجھے اپنے بھائی کے انتقام کی پیاس ٹھنڈک پہنچے گی، کیا ابن امیہ رضی اللہ عنہ اس کے حوالے کر دیں۔ اس نے تلوار ماری اور تلوار جو تھی وہ اوچھی پڑ گئی، صحیح لگی نہیں، پھر اس نے اسے مارا تو گر گیا، خون بہتا رہا، اور اس نے اطمینان کا اظہار کر کے کہ بھائی کے خون کا انہیں بدلہ لیا، چلا گیا۔ یہ آدمی ابھی مرا نہیں تھا اور یہ چلا گیا، علاج کرایا، ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے ایک دن دیکھا کہ میرے بھائی کا قاتل جسے میں مار چکا تھا یہ کدھر سے برآمد ہو گیا، تو بڑے حیران ہوئے، پکڑ لیا اور انہوں نے کہا میں تو خدا کی قسم تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو ٹھیک کیسے ہو گیا؟ خود سے کہا تم اپنی طرف سے مار چکے، میں تو نہیں مرا، اور میں بے ہوش ہو گیا تھا اور یہ صورتحال آ گئی۔ تو وہ یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ کے پاس پکڑ کے لیا، کہا حضرت سے قتل کرنا ہے، تو انہوں نے کہا تم قتل نہیں کر سکتے، تم کر چکے۔ تو اس نے جب زیادہ اصرار کیا تو یعلا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی سزا تو واقعی قتل ہے، کیونکہ اس نے تمہارے بھائی کو قتل کیا ہے، لیکن یہ ہے اسلام کا انصاف، اور یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا، جو ہم نے کہا تھا نا وہ صحیح بات تک فوراً پہنچتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ جس سے زخم لگے ہیں نا اس کے پیسے پہلے ادا کرو،
پھر اس کے بعد اسے قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو تم نے اسے مارا ہے زخم ہو گئے تھے، اس کا خدشہ تھا، اور شریعت نے زخموں پر بھی مقرر کیا ہے کہ کتنا گہرا زخم ہو کتنے پیسے لگیں گے اس پہ، یعنی اس کی دیت کیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر میرے قاتل کو قتل کرنا ہو تو نیزہ جب اس کے پیٹ میں مارو گے تو نیزے کی پنی، نیزے کا ٹک جو ہے اس کی کمر سے باہر نہیں آنا چاہیے، بس پیٹ تک گئے۔ اور پھر علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے بھی مجھے ایسے ہی مارا ہے اور میرے پیٹ سے نیزہ ادھر نہیں گیا، تو ایسے نہ ہو کہ تم میرے قاتل کے ساتھ ناانصافی کر دو اور اللہ کے ہاں مجھے کچھ ہو جائے پکڑ۔ اتنا انصاف تھا، حالانکہ مرنا تو اس نے ہے ہی، لیکن فرمایا اس سے زیادہ نیزے کے اتنا چلانا، یا ابن امیہ رضی اللہ عنہ کا پیسے ادا کرو پھر میں اسے حوالے کر دیتا ہوں، پھر قتل ہو جائے گا۔ اس آدمی نے نہیں مانا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا کہ جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بتوا لے۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے سوچا تھا اس رستے پہ، میرا خیال ہے کہ جو اعلیٰ کی بات بالکل۔ پھر وہ گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ کہیں سے مجھے گنجائش مل جائے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین کا فیصلہ بالکل درست ہے، تم اس کے زخموں کے پیسے دے دو اور اس کے بعد اسی کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے، اسے اب قتل ایسے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ چیز تھی جو ان لوگوں کی نیتیں درست تھی نا، انصاف، عدل، اپنے عوام کے ساتھ اچھائی، یہ سب چیزیں، نتیجہ یہ کہ وہ فیصلے جو اجتہاد سے کرتے تھے وہ بھی الحمدللہ سارے کے سارے صحیح پہنچ جاتے، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو اس طرف پھیر دیتا تھا کہ انہیں بتاؤ اس فیصلے میں ایسے نہیں ایسے کر لیں۔ وَالْقَوْلُ بِالْقَدْرِ الْمُلْزِمِ، اور اسی طرح تقدیر کے بارے میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا کہ میرے نزدیک تقدیر کی ایک ہی قسم ہے۔ تقدیر کی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک قسم ہے، اور پھر مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 قسم ہیں، اور عام طور پہ جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ 2 قسمیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کبھی معلق ہوتی ہے کہ یوں ہو جائے تو یوں کر دو، یوں ہو جائے تو یوں کر دو، اور کبھی اللہ کی تقدیر پوری نافذ ہونی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو قطعاً کسی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ واقعی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی اس سے سکھایا اس لیے جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اس سے بچو، آدمی بچ جائے، اور کبھی کبھی خدا کا وہ فیصلہ نافذ ہو کے ہی رہنا ہوتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، بس اسے صرف اس لیے دکھا دیا جاتا ہے کہ اس بندے میں سہنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے کہ میرے ساتھ اب ہونا ہی ہے، اس سہنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کا یہ بھی انعام ہوتا ہے کہ ایک طرح سے انسان ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے حوادث ہوتے ہیں کہ اگر ایک دم سے پڑے تو مر جائے، آدمی روح نکل جائے، لیکن خدا اسے تیار کر دیتا ہے کہ یہ چیز اب ہونے والی ہے اور اس کو سہنا ہے، یہ خدا کی تقدیر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے آخر میں ایک حدیث آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب میں اپنے بندے سے وہ چیز لے لوں جس کے ساتھ اس کا دل اٹک گیا تھا اور اس کے دل میں صفیہ چن لیا تھا، اس آدمی کے دل نے اس شخص کو اس چیز کو اپنی محبت دی۔ بیٹا باپ کا دل چن لیتا ہے محبت کے لیے، مطلب یہ بہت شدید تعلق ہو جاتا ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ہر چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا جب میں اپنے بندے سے وہ چیز لے لوں جس چیز کو اس بندے کے دل نے اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، تو پھر جب وہ صبر کرتا ہے تو میرے پاس اس بندے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت دے دوں۔ اس لیے کہ صبر اتنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے، کوئی معمولی بات ہے، دوسرے آدمی کی شخصیت دل کے رہ جاتی ہے۔ جب غم ایسا آتا ہے، دکھ ایسا آتا ہے، یہ غم اور دکھ انسان کو بنانے کے لیے ہوتے ہیں، سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں، بگاڑ کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے لوگ جو نیگیٹو سائڈ پہ چلے جاتے ہیں نا، ان پر مایوسی غالب آ جاتی ہے، اور جو پازیٹو سائڈ پہ رہتے ہیں وہ تقدیر پہ صبر کرتے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کی تیسری قسم کے قائل ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم سب بات کریں گے۔ ورنہ ظالم اور اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے بیان کی اپنی کتاب میں، اور میرے علاوہ لوگوں نے اسے نہیں بیان کیا، لوگ اس طرف گئے نہیں، لیکن میں آپ کو یہ چیزیں بیان کروں گا، ایک فکر ہے انشاءاللہ۔